أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اور اس روح انسانیت پر جو سب سے زیادہ احسان کیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے ذریعے ہوا. پوری انسانیت پر سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا یہ ہوا. اللہ نے خود فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب اللہ نے ان پر ایک ایسے رسول کو جو انہی میں سے تھے مبعوث فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم انعام اور تحفہ خداوندی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں کیوں محبت رکھنا چاہیے اور کیسے محبت رکھنی چاہیے، اس بات کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. کسی بھی انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے یا تو اس میں جمال سے ہوتی ہے یا اس کے اوصاف و کمالات سے ہوتی ہے. کوئی خوبی وہ اپنے محبوب کے اندر دیکھتا ہے، اس سے جو ہے محبت کرنے لگتا ہے. اس کو اپنے محبوب کی کوئی ادا پسند آتی ہے، اس ادا کی وجہ سے وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کی نقل اتارنے لگتا ہے. یا پھر اس کے اندر کوئی ایسی حسن و جمال والی بات ہوتی ہے جس سے جو ہے وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن و جمال کے اعتبار سے بھی سب سے کامل اور مکمل بنایا گیا. آپ سے حسین و جمیل دنیا کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوئی. اور اوصاف و کمالات کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو چند الفاظ میں کیا بیان کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین بنا کر جب بھیجا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ظاہری اور باطنی تمام تر اعتبار سے وہ تمام اوصاف و کمالات جمع ہوئے تھے جس کی بنیاد پر آدمی کے لیے، انسان کے لیے آپ سے محبت کرنا لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے. اور یہ حکم خداوندی بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے اور محبت بھی کامل اور مکمل کی جائے، سچی اور خالص محبت کی جائے. جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آدمی کی محبت مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا. انسان کو، آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کرنی چاہیے وہ ایسی کامل محبت کہ انسان کو اپنی جان و مال سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہوں. اپنے گھر بار سے، اپنے اولاد سے، اپنے جو ہے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بیوی بچوں سے، ان سب سے بڑھ کر انسان کو اپنے نفس سے محبت ہوتی ہے. انسان کو اپنے نفس سے کہیں زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. جب تک آدمی کی محبت نہیں ہوتی اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا، ایمان کے اندر نقص رہ جاتا ہے. لہذا ایمان کے کمال کے لیے اور ایمان کی تکمیل کے لیے اس کو بنیادی شرط قرار دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے. محبت کے تعلق سے حضرات صحابہ کی زندگیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ سچی محبت کی تھی. صدیق اکبر نے، عمر فاروق نے رضی اللہ عنہما اور تمام صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی تھی. چنانچہ اللہ کے نبی کی اتباع سچے طور پر اگر کسی نے کی ہے تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سچی اتباع کی جائے. اور اللہ کے نبی کی محبت یہ انسان کو اللہ سے قریب کرنے والی، جنت سے قریب کرنے والی اور جنت کے دروازوں کو اس کے لیے کھولنے والی ہوتی ہے. اسی لیے صحابہ نے اللہ کے نبی سے سچی محبت کی. حضرات صحابہ کے ایک نہیں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں
جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو واقعتاً اپنی تمام تر چیزوں سے اللہ کے نبی محبوب اور عزیز اور بڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، جنگ کے اندر اس کا تمام گھرانہ ختم ہو گیا، اس کے شوہر کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہوا، بھائی کا انتقال ہوا، بیٹے کا انتقال ہوا، لیکن وہ عورت پوچھ رہی ہے اللہ کے نبی کا کیا حال ہے ذرا مجھے بتاؤ۔ ہر ایک کے انتقال کی شہادت کی خبر مل رہی ہے، وہ انا للہ پڑھتے ہوئے آگے نکل رہی ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہوا، تمہارے شوہر کا انتقال ہوا، لیکن اس پر یہی فکر ہے کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہوا۔ جب اس کو یہ بتلایا گیا کہ وہ بخیر ہیں، وہ بحمدللہ بخیر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مصیبتیں حل کی ہیں، یعنی جب اللہ کے نبی باحیات ہیں پھر تو ان سب کا دنیا سے مجھ کو چھوڑ کر چلا جانا یہ میرے لیے ہلکا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں سچا عشق، اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کا پورا گھرانہ گھر بار لٹ گیا، برباد ہو گئے ظاہری اعتبار سے، لیکن وہ اپنے کو برباد نہیں سمجھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی باحیات ہیں، اللہ کے نبی خیر و عافیت سے ہیں۔ ایسے دسیوں واقعات صحابہ کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کی سچی مثالیں ہمارے سامنے پیش کی۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بھی مطالعہ کریں، حضرات صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، تاکہ ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر کے آپ کی محبت دل میں پیدا کرنے کا موقع ہو جائے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، اپنی نفس سے بھی زیادہ مجھے آپ محبوب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کی تکمیل کی خبر دیتے ہیں۔ ایک صحابی اور آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنی محبت ہے کہ ہر وقت آپ ذہن میں رہتے ہیں، آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں اور بے چین ہوتا ہوں، آپ کو آ کر آپ کے چہرے انور کو دیکھ لیتا ہوں، اطمینان ہو جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے۔ لیکن اب کی بار مجھے یہ ہوا ہے، میں یہ سوچنے لگا ہوں کہ دنیا میں تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، لیکن جب موت کو یاد کرتا ہوں آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور میرا بھی انتقال ہو جائے گا، آپ تو انبیاء کے ساتھ نہایت بلند مقام پر پہنچ جائیں گے، اور اگر میں جنت میں چلا گیا تو مجھے آپ کا دیدار وہاں پر نصیب نہیں ہوگا، مجھے اس چیز نے پریشان کر دیا۔ محبت کا انداز دیکھیے، دنیا کے اندر بھی اللہ کے نبی کو ہر وقت دیکھنے کی فکر، نبی کی بات سننے کی اور آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی فکر، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں جنت میں جانے کے بعد بھی یہی فکر ہے کہ وہاں اللہ کے نبی کا دیدار مجھے ہوگا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا جو انبیاء، صدیقین اور شہداء ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ۔ شرط کیا ہے؟ یطیع اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اطاعت۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی اور اطاعت نہیں ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت لازمی ہے، ضروری ہے، ایمان کی تکمیل کی شرط ہے، اور اس محبت کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کی ہر ادا کو ہم پسند کرنے والے ہوں، اللہ کے نبی کے ہر قول پر ہم عمل کرنے والے ہوں، اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی گزرے، ورنہ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں ہم صرف محبت رسول بولتے رہیں اور ہمارا عمل اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہو، تو کل قیامت کے دن ہمیں اپنے اس جو ہے
اس عمل پر جو ہے سزا ملے گی کہ ہم نے محبت کے دعوے تو کیے لیکن اللہ کے نبی کی اتباع کی کوشش نہیں کی، آپ کی پیروی کی کوشش نہیں کی، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں جلا دینے کی کوشش نہیں کی۔ ہم ہر وقت یہ فکر میں رہیں کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے نبی کے طور و طریق کے مطابق ہو، آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کو ہم اپنے لیے لازمی اور ضروری سمجھیں، اسی وقت ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔